یہ کیا آپ کا باپ کا صوبہ ہے کمشنر صاحب؟ یہ میٹروپولیٹن کا ایگزامپل ہے. 1 ارب سالانہ آپ فنڈ دے رہے تھے کوئٹہ کے صفائی کے لیے, آج اس کمپنی کو آپ 7 ارب دے رہے ہیں. ایک عوامی پائیدار منصوبہ بتایا جو پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہو. میٹروپولیٹن کمشنر صاحب کو کیوں آپ نے 1 سال سے ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے؟ کوئی کمپیٹنٹ آفیسر نہیں ہے؟ اور وہ ایڈمنسٹریٹر جو آواز اٹھاتا ہے کوئی صحافی کے پابندی پہ داخلہ لگاتا ہے, 3 MPOs پہ لگاتا ہے. کہ استحصال کا جبر کا دور انشاءاللہ ختم ہو چکا ہے. بلوچستان کے ملازمین بلوچستان گرینڈ الائنس کے ساتھ جڑ چکے ہیں, اور یہ اگر میں بحیثیت آرگنائزر بلوچستان گرینڈ الائنس یہ دعویٰ کروں کہ آج تک شاید اس پریس کلب نے اتنی خلقت, اتنے لوگ, اتنی دنیا یہاں نہیں دیکھی ہوگی تو اس کے اندر کوئی مطالعہ کرائی ہوگی. پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بس دوست خاموشی سے, اطمینان سے, سکون سے, صبر سے اور بردباری سے. پریس کلب میں نعرہ بازی بالکل نہیں ہے, خاموشی سے نہیں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا. بہت شکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوست نظم ضبط کا, ڈسپلن کی پابندی کرے. کسی بھی صورت پہ آپ کی لیڈرشپ آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی جگہ کے پروٹوکول کو اور ڈیکورم کو توڑ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندگان اور بلوچستان بھر کے ملازمین, السلام علیکم. آپ صحافی حضرات نے ہمیشہ ملازمین کی آواز اور مسائل کو حکمرانوں تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے, اور اب بھی یہی امید ہے کہ آپ ہماری آواز اور ہمارے مسائل ارباب اختیار اور صاحب اقتدار حلقوں تک پہنچانے میں ہماری بھرپور مدد کریں گے. معزز صحافی حضرات, آج اس پریس کانفرنس کی بنیادی اغراض و مقاصد اور ہمارے مطالبات کے حوالے سے بات کرنے سے قبل ہم آپ حضرات کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ حال ہی میں بلوچستان کی سطح پر تمام یونینز اور ایسوسیشنز نے بلوچستان گرینڈ الائنس کے نام سے بلوچستان کے ملازمین کا سب سے بڑا اتحاد قائم کیا ہے, جس میں تمام تنظیموں کی اکثریت موجود ہے. 22 جنوری 2025 سے اب تک بلوچستان گرینڈ الائنس کی کور کمیٹی اور آرگنائزنگ کمیٹی کے متعدد اجلاس منعقد ہوئے ہیں, اور کور کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں بلوچستان کے تمام اضلاع میں گرینڈ الائنس کی ڈسٹرکٹ باڈیز کی تشکیل کا عمل مکمل ہو چکا ہے. بلوچستان گرینڈ الائنس کی تشکیل خالصتاً تعمیری اور اخلاص پر مبنی جذبے سے ہوئی ہے. آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ کافی عرصے سے ایک سوچے سمجھے منصوبے اور سازش کے تحت حکمرانوں نے سرکاری ملازمین کے خلاف جھوٹ اور منفی بیانیہ تشکیل دے کر اپنی ذاتی جیبیں بھرنے اور مالیاتی اداروں کی خوشنودی کا سلسلہ جاری رکھا ہے. ایک طرف ابتر معیشت اور خالی خزانے کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے ملازمین کی پنشن و الاؤنسز اور مراحت کو ختم کیا جا رہا ہے, اور دوسری جانب پارلیمنٹیرینز اپنی مراحت اور الاؤنسز میں کئی گنا اضافہ کر رہے ہیں. ہمیں عدلیہ, انتظامیہ اور مکنہ کسی کی تنخواہوں سے کوئی غرض نہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خدا را غریب اور مڈل کلاس طبقے کا بھی خیال رکھیں. عزیز صحافی حضرات, اس وقت بیوروکریسی اور سیاستدان IMF کے شرائط کا ڈنڈورا پیٹ کر یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ IMF کی شرط ہے کہ معاملات ٹھیک کیے جائیں. حالانکہ IMF نے کرپشن, بد انتظامی اور خراب طرز حکمرانی کو ٹھیک کرنے کی شرط رکھی ہے. IMF کہتا ہے کہ ہر صوبے میں سیاستدان اور افسران مل کر ہر سال اربوں کی کرپشن کرتے ہیں, اس کو ٹھیک کیا جائے. افسر شاہی کے شاہی اخراجات اور پروٹوکول کم کیے جائیں, سیاستدانوں کے عللے تللے ختم کیے جائیں, غیر ضروری اخراجات پر کٹ لگائے جائیں, لگژری گاڑیاں, ترقیاتی مد میں کرپشن کو ختم کیا جائے. IMF نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ملازمین سے ان کی چھت اور ان کے بچوں کا رزق چھین کر اپنی چوریوں کو چھپائیں. معزز صحافی حضرات, اس وقت ملک میں بالعموم اور بلوچستان میں بالخصوص
मुलाजमीन को तरह तरह के मसाइल, चैलेंजेस और बहरानों का सामना है। इस मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई शातिर चाल चलते हुए जब से नई पेंशन पॉलिसी का शोशा छोड़ा है, बाकी मसाइल पस मंजर में चले गए हैं। एक सरकारी मुलाजिम तालीमी सिलसिले के बाद जब सरकार की नौकरी हासिल करता है तो इंतहाई मुहतद, चौकचौबंद और अला सलाहियतों का हामिल होता है। अरसा 25 साल तक वो अपनी जवानी, अपनी सलाहियतें, इस्तेताद और अपनी कीमती वक्त देकर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इस नियत से कि कल को जब वो रिटायर होगा तो उम्र के आखिरी हिस्से में इसे माशी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब हुकूमत ये पॉलिसी ख़त्म करने के दर पे है जो लेबर कवानीन और इंसाफ के बरखिलाफ अमल है। इसका महकमों की कारकर्दगी पर इंतहाई मनफी असर पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, गुज़श्ता 78 साल से मुल्क में इदारे और महकमे अपने इस्तेदाद और मुहैया वसाइल में रहते हुए काम कर रहे हैं। अगर किसी महकमे इदारे की कारकर्दगी ख़राब है तो खुदा रा इसका नज़ला आप मुलाजमीन पर क्यों गिरा रहे हैं? मुलाजमीन तो खुद लेबर हैं, वो पॉलिसी साज तो नहीं कि इनकी पॉलिसी की वजह से इदारे तबाह हुए। 78 साल जो भी पॉलिसी बनती आई है वो अफसरशाही की मर्जी और मंशा से एयर कंडीशन कमरों में बनती आई है, और फिर इसी में सियासी पार्टियों की कंप्रोमाइज कारकर्दगी शामिल है। आपने आज तक हमें इत्मीनान में लेकर पॉलिसी बनाई ही नहीं है तो नाकामी का नज़ला मुलाजमीन पर क्यों गिरा रहे हैं? हम इस्लाही अवाल के खिलाफ नहीं, हम इस्लाहात के आड़ में एक मखसूस बालादस्त तबके की चोरी को छुपाने और निचले और कमज़ोर तबकात को कीड़े मकोड़े समझकर इदारों को तबाह करने की इजाज़त किसी भी रजीम को नहीं दी जा सकती, भला वो जितनी भी फिरौनियत दिखाएं। अगर हुकूमत नेकनियती से गवर्नेंस के मसाइल हल करना चाहती है और रिफॉर्म्स लाना चाहती है तो पहले तमाम शोबों और महकमों के असल स्टेक होल्डर्स को इस्लाहाती मराहिल में इत्मीनान में लिया जाए और इनको फैसला साजी के उमूर में शामिल किया जाए। मुलाजमीन तंजीमें और असल स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिए बगैर इस्लाहात का अमल ढोंग के सिवा कुछ नहीं। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल, इस्लाहात के नाम पर इदारों का बेड़ा गर्क करने, मुलाजमीन एसोसिएशंस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों, मुख्तलिफ फोरम से पुरअमन आईनी एहतजाज करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ केसेस के इंदराज, पेंशन पॉलिसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के खुशनुमा लिबादे में इदारों को ठेकेदारों के हवाले करने समेत दीगर इक़दामात पर हमें गहरी तशवीश है। और इसीलिए अब हम हुकूमत की संजीदगी और बसीरत का इम्तिहान लेते हुए कुछ दिन इंतज़ार करते हैं कि हुकूमत किस कदर संजीदा और जिम्मेदार है। अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा नहीं करती तो लाजमी बात है कि हम इत्तेजाज की तरफ जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क बिलखसूस सूबे के मुआरजी हालात और पहले से मौजूद मसाइल को नज़र में रखे और मुलाजमीन को सख्त एहतजाज पे मजबूर ना करें। अगर हुकूमत या चंद अफसरान अपनी हट दर्मी के बायस मुलाजमीन को दीवार से लगाएंगे तो इसी सुबह एक नए बहरान से दो चार हो सकता है। इस हवाले से हम पहले से खबरदार कर रहे हैं कि हुकूमत इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हमारे इत्तेहाद में हर मौके में हर शोबे और हर तबके के मुलाजमीन मौजूद हैं। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस ने फैसला किया है कि जिस तरह हम यहाँ सूबे की सतह पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालिका हुकाम को मुतवज्जह कर रहे हैं, इसी तरह अगले हफ्ते हर ज़िला में बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के ज़ेर तमाम चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया जाएगा और इसके बाद क्वेटा में मरकजी कन्वेंशन किया जाएगा। इस एम्प्लॉयज कन्वेंशन में मुल्क भर से नुमाइंदे शरीक होंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वह अपना किबला दुरुस्त करे, पेंशन पॉलिसी पर हमारी बात सुने और इस पर अमल करे। मुलाजमीन के खिलाफ इस्तेसाल, बदनीयती और जुल्म पर मबनी पॉलिसियाँ तुर्क करके तालीम, सिहत और दीगर शोबों में सियासी बदनीयती पर मबनी इक़दामात का सिलसिला तुर्क करे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के खुशनुमा लिबादे में इदारों की प्राइवेटाइजेशन और निज़ाम को ठेकेदारों के हवाले करने के फैसले वापस ले, हमारे तजावीज़ और मुतालिबात पर अमल दरामद करे
اور ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائے جس سے صوبے کا انتظامی ماحول متاثر ہو۔ علاوہ ازیں ملازمین کو بھی چاہیے کہ وہ اب ہر چیز سے بالاتر ہو کر متحد ہوں، اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چیننے کی کوششوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بنے، اور بلوچستان گرینڈ الائنس کی ہر کال پر لبے کہتے ہوئے نکلیں، ذاتی گروہی مفادات اور اختلافات کو بالائے ترک رکھیں اور سخت سے سخت حالات کے مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ پہلے صف میں قائدین ہوں گے انشاءاللہ، مگر قائدین آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں، آپ نے متحد اور متفق ہو کر ساتھ دینا ہے۔ بلوچستان گرینڈ الائنس پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید رکھتا ہے کہ آپ ہماری آواز ملک بھر تک پہنچائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔ بالکل تبدیلی کے دو طریقے، ایک انقلاب ہے، دوسرا ریفارمز، اصلاحات ہے، اور اصلاحات کے جتنے بھی فیزز ہیں دنیا میں آپ اصلاحات کے ماڈلز اٹھائیں۔ اصلاحات کے لیے کنسلٹیشن ضروری ہے، اور کنسلٹیشن میں صحافیوں کا موجودگی اس لیے ضروری ہے، اوپینین میکرز یعنی پبلک کے اوپینین گورنمنٹ تک اور گورنمنٹ کے ڈیسیژن پبلک تک کے درمیان جو برج ہے وہ صحافی کردار ادا کرتے ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ نے اصلاحات کے نام پہ جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں، میرے خیال میں نہ کسی سرکاری ملازم کو، نہ تنظیم کو، نہ ہی کسی صحافی کو آن بورڈ رکھا گیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ریفارمز تبھی ہم چاہتے ہیں اگر کوئی سرکاری ملازم نوکری ڈیوٹی نہیں کرتا، یہ گرینڈ الائنس آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ ان کو فائر کریں، نکالے نوکری سے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم کرپشن میں ملوث ہے، سخت سے سخت سزا دیا جائے، بلکہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم سب یہاں تنظیمیں اکٹھی ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ بطخور اور یہ بلیک میلرز، اس قسم کے القابات سے یہ نوازتے ہیں ملازمین تنظیموں کو۔ ہم یہاں پہ قرآن پہ حلف لیں گے کہ نہ کوئی کرپشن کریں گے، نہ کسی کرپشن کا حصہ دار بنیں گے، لیکن دوسری طرف بھی میٹروپولیٹن کا ایک ایگزامپل دیتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ۔ اس حال میں کوئی بندہ قسم اٹھائے، کسی کو پتہ ہے کہ وہ کنٹریکٹ جس کنٹریکٹر کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا ہے، بندہ تو کیا سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو وہ لا علم ہے اس کنٹریکٹ سے۔ تو اصلاحات اور ڈکیتی میں فرق ہے، ڈکیتی رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے اور اصلاحات دن کے اجالے میں سب کے سامنے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اصلاحات کرتے ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ کے ایک سال پورا ہونے کے بعد ہم سرکاری ملازم یاد نہیں رکھتے کہ تنقید کریں، ہم سرکار کے ملازم ہیں، لیکن صحافیوں کے ذریعے اب یہ ضرور گورنمنٹ کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ایک سال میں آپ کوئی ایک عوامی پائیدار منصوبہ بتائیں جو پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہو۔ بھرتی کے عمل کو بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ بھرتی کا جو پروسیس ہے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے گورنمنٹ کی کہ ہم ریگولر بھرتی کریں گے یا کانٹریکٹ پہ بھرتی کریں گے۔ بات جو آپ کی اصل سوال ہے، بات یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کانٹریکٹ پہ بھرتی کر رہے ہیں بھی وہی طریقہ ہے، من پسند لوگوں کو، اور جو آپ کے طاقتور ہے، چاہے اس میں تنظیم کیوں نہ ہو، ایسوسیشن کیوں نہ ہو، بالکل غلط ہے۔ بھرتی شفاف طریقے سے کسی قسم کا انٹرفیرنس نہ ہو، لیکن جو طریقہ کار آپ ریگولر اپوائنٹ کرتے ہیں یا کانٹریکٹ پہ اپوائنٹ کرتے ہیں، لیکن اپوائنٹمنٹ ہے سیاسی بنیادوں پہ۔ اور یہ بھی گرینڈ الائنس کا جب ہم اپنا باقاعدہ اگلے رمضان کے بعد فیز میں داخل ہوں گے تو بھرتیوں کا جو پروسیس ہے، اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ میں بھرتیاں ہو رہی ہیں، تو جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ یہ پوسٹیں نہیں بکی ہے یا کسی ایم پی اور منسٹر کو نہیں دی ہے، یا اگر کوئی ایسوسیشن بھی اس سے انوالو ہے تو سب کو عوام اور میڈیا کے سامنے آنا چاہیے، لانا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کا، جتنے بھی ان کے رشتہ دار، فیملی کے بندے، مطلب غریب اقدار جو ایلیجیبل ہے، اس کو آپ جو ہے نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی لسٹ، من پسند لسٹ وہ دے کے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں۔
دنیا میں آپ جتنے بھی ماڈلز دیکھیں بہترین ماڈل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور پینشن کا جو نظام ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے. اس کو ختم کرنے کی نہیں بلکہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے. بہتری تبھی آ سکتی ہے گورنمنٹ کا جو ویو پوائنٹ آپ نے پیش کیا, ملازمین کا ویو پوائنٹ یہ کہ آپ پینشن ختم نہ کریں, پینشن کے لیے پینشنری فنڈ ایک الگ فنڈ ڈکلیئر کریں, اس پہ سیڈ منی آئے اور وہ جو سیڈ منی ہے آپ کے خزانے سے پیسے پھر نہیں جائیں گے, اس سیڈ منی سے جتنے بھی پینشنرز ہیں ان کے پینشنرز فردر اس میں اصلاحات ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ انگریز کے زمانے کا جو نظام چلتا ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے. گرینڈ الائنس پینشن میں بہتری کے خلاف نہیں ہے, پینشن کے خاتمے کے ضرور خلاف ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک بہترین ماڈل ہے, لیکن اس بہترین ماڈل کو موجودہ گورنمنٹ اتنا بدنام کر رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ میٹروپولیٹن کا ایگزامپل ہے. 1 ارب سالانہ آپ فنڈ دے رہے تھے کوئٹہ کے صفائی کے لیے, آج اس کمپنی کو آپ 7 ارب دے رہے اور پھر پبلک سے 500 روپے فی ہاؤس ہولڈ, ہر گھر سے جو ہے 500 روپے بھی آپ کلیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے تو ٹھیکیدار کو فائدہ پہنچایا, عوام سے پیسے لوٹ رہے, خزانے سے پیسے نکال رہے. یہاں کچھ خامیاں ہیں, ان خامیوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کنسلٹیشن ضروری ہے. اور یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کے کانٹریکٹ میٹروپولیٹن کمشنر صاحب کو کیوں آپ نے 1 سال سے ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے؟ کوئی کمپیٹنٹ آفیسر نہیں ہے. اور وہ ایڈمنسٹریٹر جو آواز اٹھاتا ہے کوئی صحافی کے پابندی پہ داخلہ لگاتا ہے, ٹیپ 3 MPOs پہ لگاتا ہے, کوئی ملازم آواز اٹھاتا ہے اس کو سسپینڈ کرتا ہے. یہ کیا آپ کا باپ کا صوبہ ہے کمشنر صاحب؟ آپ زیادہ کمپیٹنٹ کہتے ہیں. آپ اصلاحات کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن چوری ڈکیتی کے ہم بالکل خلاف ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہترین ماڈل ہے, لیکن آپ کو ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, ان کے تنظیموں کو, ایسوسیشن کو کنسلٹیشن میں تو لے. ان کی کنسرنز, ان کے خدشات, ان کی پریشانیاں, ان کی جو اعتراضات ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے. یہ پروسیس 1 مہینے میں سیٹل ہو سکتا ہے. بالکل اس میں اسپتالوں میں بہتری کی ضرورت ہے. آج آپ ایگزامز میٹرک کے ایگزامز بلوچستان میں شروع ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ پٹواری جو ہے وہ اس کی سپرویژن کر رہے ہیں. مطلب پٹواری کا تو دیکھو, پٹواری میں ہمارے ساتھ یہاں اس گرینڈ الائنس پہ موجود ہے. میں پٹواری اس شخص کی تذلیل نہیں کر رہا, بلکہ میں اس سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ پٹواری یا مجسٹریٹ یا اسسٹنٹ کمشنر ایگزامز فیمیل سینٹرز اور میل سینٹرز میں پیپرز لے رہے ہیں, تو یہ ادارے کدھر ہیں؟ یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے. یہ جو بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے جو مینجمنٹ ہے, یہ اس مینجمنٹ پہ سوال ہے. یہ مطلب صاف ظاہر ہے کہ کرپشن کو آپ کہیں پہ بھی نہیں روک پا رہے, اور اس لیے اس طرح کے فیصلے آپ کر رہے ہیں جن سے جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے آپ لوگ ہنس رہے ہیں. جو فیصلہ ایگزام میٹرک کے نظام کے حوالے سے بالکل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی باقاعدہ ججمنٹس موجود ہیں کہ آپ جونیئر پوسٹ پہ سینئر بندے کو اور سینئر پوسٹ پہ جونیئر بندے کو اپائنٹ نہیں کر سکتے. یہ کلیئر ورڈکٹ ہے. موجودہ گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے آفیسرز OSD بیٹھے ہیں, اور جونیئر آفیسرز کو ایکٹنگ چارج, لک آفٹر چارج, ایک ڈسٹرکٹ کا آفیسر کو 3 ڈسٹرکٹ کا کے چارج دیے گئے. نصیر آباد کے آفیسر کو شیرانی کا چارج دیا ہے. تو اس طرح کے فیصلے جو ہے اس کے بالکل خلاف ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ صوبائی کیبنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے کہ بلوچستان میں جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے سٹرکچر میں جو ہے تبدیلی لانی چاہیے. اس پہ عمل درآمد آج تک نہیں ہوا ہے, نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے, اور چیف سیکرٹری صاحب جو ہے وہ سیاسی پولیٹیکل کیبنٹ کا فیصلہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس نظام کی خرابی کہاں پہ. ایک طرف سیاسی الیکٹڈ گورنمنٹ کی ڈیسیژن, اور دوسری طرف ایک فیڈرل سے اپوائنٹڈ چیف سیکرٹری کہہ رہے کہ میں نہیں مانتا اس فیصلے. ایک واحد مطالبہ بلوچستان میں گورننس کو ٹھیک کرنا ہے. گورننس ٹھیک ہوں گے تمام امپلائیز کے. یہ بلوچستان کا خزانہ 600 ارب آپریشنل بجٹ, 200 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ, سب کے سب چوری اور کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. چاہے 610 ارب ہے
یا 220 ارب ہے. ڈیولپمنٹ ہو یا کرپشن ہو, اصلاحات آئیں گے, گورننس ٹھیک ہوگا, غریبوں کو بھی فائدہ ملے گا, ملازمین کو بھی فائدہ ملے گا, خزانے میں اتنے پیسے آئیں گے کہ ہر ملازم کا تنخواہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے کم نہیں ہوگا. بہترین آپ نے سوال کیے. اس دفعہ ملازمین کا احتجاج انوکھا احتجاج ہوگا, چونکہ ہم نے ہائی کورٹ کو, آنریبل ہائی کورٹ کو, ان کا جو سائیکی ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں احتجاج کریں لیکن سائلین کو پریشانی نہ ہو. اس دفعہ احتجاج بالکل انوکھا احتجاج ہوگا, اس کے مختلف فیزز ہوں گے. سٹارٹ ایک مرکزی کنونشن سے ہوگا جو کہ کوئٹہ میں ہوگا. وہ تب ہوگا جب ضلعوں میں کنونشنز ہوں گے, نمبر 1. اس مرکزی کنونشن کے بعد, جب تک مرکزی کنونشن ہوتا ہے, چونکہ رمضان آ رہا ہے تو وہ اب قائدین اس کو ڈیسائیڈ کریں گے, تب تک اینٹی کرپشن بلوچستان جو اینٹی کرپشن ادارہ ہے, گرینڈ الائنس کے تمام ایسوسیشنز اور فورمز صحافیوں کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کے شکل میں جائیں گے اور موجودہ گورنمنٹ کے 5 بڑے سکینڈلز اینٹی کرپشن کے سامنے رکھیں گے اور ہر دن کے پروسیڈنگز ریکارڈ کروائیں گے, میڈیا کے سامنے لائیں گے. پہلا ہمارا سٹارٹ یہاں سے ہوگا. امپلائیز کے وہ اتھارٹیز, یعنی ایک اتھارٹی ہے جن میں 3 سب امپلائیز ہیں, ان کو جون سے لے کے, انٹرسٹنگ بات ہے, جون سے لے کے دسمبر تک 11 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں. ویل چیئر غالباً تقسیم کر رہے ہیں, اس اتھارٹی کا شاید یہ کام رہ گیا ہے, سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. دوسری طرف فرید صاحب سے آپ نے کوئسچن کیا, وہ رسپونڈ کریں گے. ایک اتھارٹی کو 300 کے 250 کے قریب, وہ بھی ریگولر امپلائیز نہیں ہے, آپ 10 کے 11 ارب روپیہ 6 مہینے میں دے رہے ہیں. اور دوسری طرف بلوچستان یونیورسٹی جو پورے صوبے کے تعلیمی بوجھ اٹھا رہے ہیں, سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی, بیوٹنز یونیورسٹی اور ان کے الائیڈ جتنے بھی کیمپسز ہیں, تمام امپلائیز کو 4-4, 5-5 مہینے بعد تنخواہ, سیلری آپ دے رہے ہیں. ظلم کی بات ہے یار. مہینے کے اینڈ پہ ملازم جو ہے وہ دکاندار کا راشن کا پیسے ادا نہیں کر سکتے اور آپ 4 مہینے بعد ان کو سیلری دیتے. اتنا ناترس, اتنا بے رحم, اتنا بے دل حکمران آج تک ہم نہیں دیکھے. اور آغا صاحب نے کہا کہ ان کے فارم پہ دستخط کرنے والے بھی آپ لوگ ہیں. ہمیں شرمندگی ہے آغا صاحب. بہت شکریہ. اصل میں جس طرح سرکاری محکموں کے یا اسٹیبلشمنٹ اور اس موجودہ سیاسی حکومت کی ناترسی کی بات ہو رہی ہے, بلوچستان یونیورسٹی, بیوٹم سٹاف یونیورسٹی, بہادر خان یونیورسٹی, باقی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی اسی صوبے کا حصہ ہیں. لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ہم اپنی تنخواہوں کے لیے اگر آواز بلند کرتے ہیں تو ہمارے وائس چانسلر صاحبان ہائی کورٹ میں کیس لگا دیتے ہیں کہ آپ اپنی تنخواہ کے لیے بھی آواز نہ اٹھائیں. بیوٹن سٹاف کے ہمارے اساتذہ کرام ملازمین یہاں موجود ہیں, ان کے خلاف اس بنیاد پر کیس کیا گیا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے کیوں آواز بلند کرتے ہیں. بلوچستان یونیورسٹی کی تو مثال آپ کے سامنے, آپ سب حضرات کئی بار آئے ہیں. ہم نے اس 4 سال میں یہ کہتا ہوں کہ 90 ڈیز کا ہم نے دھرنا دیا. 90 ڈیز کے بعد ہمارے 2 مہینے کی تنخواہیں آئیں. اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی, اس میں وعدے وعید ہوئے. لیکن جس طرح حکومت کا وتیرہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں 4 مہینے سے اساتذہ کرام اپنی تنخواہوں سے محروم ہیں. اور آج گرینڈ الائنس میں ہماری یہاں پہ شمولیت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اجتماعی اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے جو انفرادی مسائل اور مشکلات ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے ہم حل کریں. اور یونیورسٹیز میں جو سب سے بڑا المیہ ہے, نااہل وائس چانسلر کی تعیناتی بھی اسی صوبائی حکومت نے کی ہے. آپ دیکھیں بلوچستان یونیورسٹی اس وقت اپنی تنخواہوں سے اساتذہ کرام, افسران اور ملازمین محروم ہیں, اور 1 مہینے سے زائد پہ ہمارا وائس چانسلر غائب ہے. میں تو اب شدہ کا اختیار دینے والا ہوں کہ وہ ہے کاؤنسلون کے پکڑنے میں. تو یہ ہماری حالت ہے. اس کے
ये भी जिम्मेदार सूबाई हुक्मरान हैं कि उन्होंने ऐसे नायल लोगों को हम पर मुसल्लत किया। आखिरी क्वेश्चन जी मालिक साहब ये बताएं कि आपने बयानी मरकज का बात किया है कि इसमें पटवारी बेचने या इसी लेकिन इम्तिहानी मरकज वो राज्य से बिक रहे हैं। सेंटर बेच रहे हैं, जब सेंटर बेच रहे हैं तो वहाँ पे लाजमी बाजी आगा साहब बिल्कुल इसमें देखिए एजुकेशन से जितने भी तंजीमें यहाँ मौजूद है, GTA भी, GTA आईनी, GTA वतन, ये सारे तंजीमें यहाँ मौजूद है। ये आपको मीडिया के सामने और ओट कहते हैं कि मैनेजमेंट के करप्शन के खिलाफ जो भी इक़दाम करने रातों रात हथकड़ी लगाए। गुजारिश करता हूँ एक बार। आगा साहब आपने अच्छा क्वेश्चन रखा। ऑनेस्टली आपके सामने हम ईमानन कहेंगे, अल्फ लेंगे कि जितनी भी आपने बातों का जिक्र किया है ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात पटवारी की जो उन्होंने जिक्र की है, इम्तिहानी हाल की अपनी एक माहौल होता है। इम्तिहानी हाल में बच्चे की नफ्सियात को देखे जाते हैं। इम्तिहानी हाल में उस्ताद का होना ज़रूरी है, ख्वाह वो उस्ताद स्कूल का हो, ख्वाह वो उस्ताद कॉलेज का हो, ख्वाह वो उस्ताद यूनिवर्सिटी का हो। हम ये कहते हैं कि 13 साल बच्चे पर आपने डंडा बरदार लोगों को खड़ा किया है तो ये बच्चे क्या तासुर हासिल करेंगे। हमने ये कहा है कि ये लोग जो आते हैं ये तालीमी माहौल से बिल्कुल नाबलद है, तालीमी माहौल इनको बिल्कुल पता नहीं है, बच्चों के नफ्सियात से नाबलद है। आप अगर स्कूल के असातिज़ा है उनसे इनकी सुपरविज़न करें, हमारे कई अफसरान मौजूद है उनसे करें। कॉलेज के असातिज़ा जो है वो बच्चों के नफ्सियात से फेमिलियर है, और फिर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा कराम भी है। हमने इसलिए नहीं कहा, बेशक रिफॉर्म्स लाते हैं नकल की रोकथाम में, हम ये तमाम यूनियंस खड़े हैं। अगर आपने कहीं भी ये देखा कि हमने कई बात की कि हम नकल के बिल्कुल हक में हैं, हम नकल के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, बात करेंगे। मगर साफ सपाप इम्तिहानात हो, मगर ये डंडा बरदार लोगों का बच्चों की, हम अपने बच्चों पर तरस खाएँ, इन लोगों को हटाएं और सही नेकनाम अफसरान हमारे बहुत है उनको तैनात करें। मेहरबानी।